سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں قریب 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ مکہ جانے کے لیے اس قافلے کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ اصل میں غزوہ بدر سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو بے سر و سامانے کی حالت میں نکلے تھے۔ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کو مزید غصہ دلوانے کے لیے ان کے گھر اور سامان کو بیچ دیا تھا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان تو وہ تھا جو کہ مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ لہذا مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان جو کہ اس قافلے کا سردار تھا وہ اس ٹینشن میں پڑ گیا کہ اگر ہم مدینہ کے پاس سے گزرے تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے ایک نیا فیصلہ لیا۔ اس نے مکہ والوں کو ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ سے اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ شخص جیسے ہی پیغام لے کر مکہ پہنچا، اسے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے ناک اور کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ مسلمان فوج پہلے ہی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے تھے۔ ابو جہل نے اس شخص سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں؟ اس قاصد نے جواب دیا قریباً 300 کے قریب ہوں گے، جو کہ اصل میں 313 تھے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کتنے گھوڑے ہوں گے ان کے پاس؟ اس نے کہا قریباً 2 ہی گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج کے پاس اونٹ کتنے ہوں گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ قریب 70 اونٹ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 170 لے کر جائیں گے۔ اسی درمیان ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ گیا۔ اب لڑائی کی کوئی وجہ تو بنتی نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا تھا، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی گیا ہے تو ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے چنی ہے کہ مشورے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مشورے سے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ آگے پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا مشورہ پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ پر موو ہو گئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ سب سے پہلے عتبہ جو کہ مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، وہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو سامنے آ کر ہم سے مقابلہ کرے۔ مدینہ کے 3 انصار لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سال کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ اور اس کا بھائی اور اس کا بیٹا مارا گیا۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں شامل تھا، اس کے سامنے اس کا باپ اور بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت تھوڑی ہے، تو انہوں نے صرف اپنا ڈیفینس کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آگے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ابو جہل نے فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا تو کام ہے، کام تمام کر کے بس نکلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے میں 5 کافر مارے جانے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئے کہ یہ لوگ ہم سے 3 گنا کم ہیں لیکن ہم ان کو ہلا بھی نہیں پا رہے۔ اسی وقت مسلمانوں کی فوج نے اپنی صفوں کو بدلا اور پیچھے سے فریش فوج کو لا کر آگے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے ایک بار پھر فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر ویسا ہی ہوا۔ کافروں کی فوج دوبارہ پیچھے ہٹنے لگی اور اس بار مسلمانوں کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا اور کافر بدر کے میدان کو چھوڑ کر دوڑنے لگے۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ کے لوگ جو کہ ان کی جیت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال سے مکہ کے لوگوں کو کوئی بھی شکست نہیں ہوئی تھی اور قریب 65 سال پہلے انہوں نے ابرہا کی اتنی بڑی فوج جو کہ تقریباً 60,000 کے قریب تھی اس کو بھی ہرایا تھا، اور اسی کی وجہ سے سارا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب ان کو صرف 313 مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ہار گئے۔ جب یہ لوگ مکہ میں جنگ ہارنے کے بعد داخل ہوئے تو پہلے تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں،
لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو یقین آنے لگا اور سمجھ آنے لگی کہ یہ لوگ نہ صرف یہ جنگ ہار چکے ہیں بلکہ پورے عرب میں اپنی عزت بھی ہار چکے ہیں۔ ایک مغربی رائٹر لکھتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے کہ جن کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور ایک ملٹری جنرل کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا دیا تھا۔ اور دوسری طرف جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ ابو سفیان نے واپس جاتے ہی پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔